سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اسم متمکن کی پہلی 3 قسمیں پڑھیں گے. علم النحو کا چوتھا باب ہے اسم کے اعراب، اور دوسرا سبق ہے ہمارا اسم متمکن کی پہلی 3 قسمیں. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعراب 3 ہیں. ایک ہے رفع، اور دوسرا ہے نصب، اور تیسرا ہے جر. یہ 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. رفع یہ فاعل ہونا بتاتا ہے، اور نصب یہ بتاتا ہے کہ لفظ مفعول بن رہا ہے، اور جر یہ بتاتا ہے کہ لفظ یا تو مضاف الیہ بن رہا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہے. تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت رفعی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفع، اور ایک حالت نصبی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصب، ایک حالت جری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جر. اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، یہ مورب پر آتا ہے، مبنی پر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2، مورب میں یا تو رفع نصب جر اسم پر آئے گا یا فعل پر آئے گا. یہ بات آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو اسم کے اوپر آ رہا ہے تو اسم میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اسم کی کل 16 قسمیں ہیں جن کے اوپر یہ اعراب آتا ہے، رفع نصب اور جر. اس کو ہم اسم متمکن بھی کہتے ہیں. اور فعل میں صرف ایک فعل ہے جس کے اوپر اعراب آتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، اس میں جر نہیں ہوگا بلکہ جزم ہوگا، وہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے. تو فی الحال آپ یہاں پہ سمجھیں کہ جو اسم جس کے اوپر اعراب آتا ہے، مورب کی جو قسم اسم ہے وہ اس میں متمکن ہے، جس کو ہم نے یہاں پہ لکھا بھی ہے. اب اس میں متمکن کہتے ہیں کس کو ہیں؟ متمکن کہتے ہیں قدرت دینا. یہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کو اپنے اوپر قدرت دیتا ہے کہ وہ اس کے آخر میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کے اوپر رفع لا سکتا ہے، اس کے اوپر نصب لا سکتا ہے، اس کے اوپر جر لا سکتے ہیں، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں. اور اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں جس کے اوپر اعراب آتا ہے یہ رفع نصب جر. وہ 16 قسمیں جب آپ نے پڑھ لیں تو کوئی بھی اسم جس کے اوپر آپ اعراب لا رہے ہیں وہ ان 16 قسموں سے باہر نہیں ہوگا. آپ نے بس ان 16 قسموں کی پہچان کرنی ہے، یہاں پہ کون سی قسم ہے. اعراب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، اس کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. تو آج کے سبق کے اندر ہمارا فوکس ہوگا پہلی 3 قسموں پہ. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں. ان میں جو پہلی 3 قسمیں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف قائم مقام صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف. یہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں ان کا اعراب ایک ہی طرح کا آتا ہے. اور وہ اعراب کیا ہوتا ہے کہ حالت رفعی جو ہوگی ان کی وہ ہوگی ضمہ پلس تنوین. ضمہ بھی ہوگا، تنوین بھی ہوگا. اور حالت نصبی میں فتح بھی ہوگا اور تنوین بھی ہوگی. اور حالت جری میں کسرہ بھی ہوگا اور تنوین بھی ہوگی. جو پہلی 3 قسمیں، ان تینوں کا اعراب ایک ہی طرح سے آئے گا. اب یہ کہتے ہیں کس کو ہیں تینوں قسمیں، یہ آپ سمجھ لیں. دیکھیں ذرا، نمبر 1 جو پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد ہو کیا مطلب یہ کہ لفظ مفرد ہونا چاہیے، تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، جمع نہیں ہونا چاہیے. اگر لفظ تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس کا یہ والا اعراب نہیں آئے گا. نمبر 2 منصرف ہونا چاہیے. منصرف ہو مطلب غیر منصرف نہ ہو. وہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ آپ آگے اگلے اسباق میں پڑھ لیں گے، اس کو بھی اب یہیں پہ رکھیں دیں. صحیح ہو، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح دیکھیں نحوی جو ہے نا، اس میں یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. نحوی صحیح کچھ اور کو کہتے ہیں، صرفی صحیح کچھ اور کو کہتے ہیں. صرفی کو آپ چھوڑیں، ہم نحو پڑھیں، نحو میں دیکھیں. نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. اب یہ دیکھیں شجر ہے نا، اس کا لام کلمہ را ہے. اس را اب نہ حرف علت نہیں ہے. حرف علت آپ کو معلوم ہے واو الف یا کو کہتے ہیں. اسی طرح زید ہے، اب زید لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا مفرد منصرف صحیح. کہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. یہ پہلی قسم ہے. نمبر 2 مفرد منصرف قائم مقام صحیح. اس کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، اس کو جاری مجرور صحیح بھی کہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مفرد منصرف تو ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، منصرف ہوتا ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہوتا. قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نہیں ہوتا.
کیونکہ صحیح ہم پڑھ چکے تھے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اس میں آتی ہے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت۔ ابھی دیکھیں لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یہاں پہ دلون بروزن فعلن، واو آ رہی ہے، زبیون بروزن فعلن، یہاں پر یا آ رہی ہے، تو اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت تو آتا ہے، لیکن تو یہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہ صحیح کی قائم مقام ہوتا ہے۔ جو کام صحیح میں کرنا ہوتا ہے وہی کام یہاں پر بھی کرنا ہوتا ہے، فرق کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن یہ صحیح ہی کی طرح ہے۔ قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، جاری مجرور صحیح بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں واو ماقبل ساکن یا پھر یا ماقبل ساکن ہوتی ہے۔ جہاں یہاں پہ دیکھیں آپ، واو ہے، واو پر اور واو سے پہلے جو لام ہے وہ ساکن ہے، زبیون میں یا ہے، یا سے پہلے با ہے وہ ساکن ہے، تو یہ ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ جمع ہو مطلب واحد تثنیہ نہ ہو، مکسر ہو مطلب یہ ہے کہ جمع صحیح نہ ہو۔ دیکھیں جمع کی 2 قسمیں ہیں، وہ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، جمع صحیح بھی ہوتی ہے، جمع سالم بھی ہوتی ہے، اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے، تو اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، وہ آپ گزشتہ سبق میں آپ کو مل جائے گی۔ تو مکسر ہونا چاہیے، منصرف ہو مطلب غیر منصرف نہ ہو۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب سیم ہی آئے گا۔ وہ سیم کیا ہے؟ حالت رفع ضمہ اور تنوین، حالت نصبی فتحہ تنوین، حالت جری کسرہ تنوین، یہ اعراب ہے ان کا۔ یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا، اب یہاں پر بھی ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیں حالت رفع یہ پہلی ہے مفرد منصرف صحیح کی، جاءنی زیدن، ضمہ آ رہا ہے اور تنوین بھی ہے۔ حالت نصبی میں رأیت زیدن، ضمہ ہے اور ضمہ نہیں فتح ہے اور تنوین ہے۔ مررت بزیدن حالت جری ہے، کسرہ اور تنوین ہے۔ یہ اسی طرح ہذا دلو زبیون، حالت رفع میں ضمہ ہے اور تنوین ہے، ضمہ ہے اور تنوین ہے۔ رأیت دلون زبین، حالت نصبی میں فتح اور تنوین ہے۔ یہ مثال ہے جاری مجرا صحیح کی یا مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی۔ نظرت الی دلون زبین، اور اسی طرح جمع مکسر منصرف میں دیکھیں جانی رجالن، حالت رفع میں ضمہ اور تنوین ہے، حالت نصبی میں رجالن، رأیت رجالن، فتح اور تنوین ہے، اور حالت جری میں مررت برجالن، کسرہ اور تنوین ہے۔ تو اس طرح یہاں پر ہمارے اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے 3 قسمیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد 13 قسمیں رہ گئی ہیں جو ہم اسی طریقے سے 1 بائی 1 کر کے پڑھیں گے۔